جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر، جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر، تقدیر کو چمکا گیا بغداد والے مرشد۔ جب بھی تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد، جب بھی تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد، امداد کو تو آ گیا بغداد والے مرشد۔ ناظرین، آج میں آپ کو غوث اعظم کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ کس طرح غوث اعظم جو کہتے تھے وہ پورا ہوتا تھا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خضر حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم موصل چلے جاؤ، وہاں تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے گا تو بغداد کا ایک علی نامی نابینا شخص اسے 6 ماہ میں قرآن مجید حفظ کروائے گا اور تم 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں اربل شہر میں وصال پاؤ گے اور باوقت وصال تمہارے تمام اعضاء، سماعت و بصارت سب صحیح و درست ہوں گے۔ حضرت خضر حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق موصل چلا گیا۔ موصل میں قیام کے کچھ عرصہ بعد میرے ہاں ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 7 برس ہوئی تو میں نے اسے ایک جید حافظ قرآن مقرر فرمایا جو نابینا تھے۔ میں نے جب ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے اپنا نام علی بتایا۔ منقول ہے کہ بعد ازاں جب حضرت خضر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال قریب آیا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 94 برس 6 ماہ اور 7 دن تھی اور باوقت وصال تمام اعضاء مع بصارت و سماعت بالکل صحیح تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا کی تھی کہ وہ جو کہتے وہ پورا ہوتا تھا۔ صلہ رحمی کا ایک واقعہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں موزاحلہ نژاد بغداد پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادر گھر کو تلاش کرو۔ خادم نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بھی ہمراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیے اور وہ نادر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ صراف قدر۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ وہ اپنے مصلی کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا
اس کو ہاتھ نہ لگاتے، بلکہ خادم کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے۔ خلیفہ وقت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حالت فاجرہ بھیجی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ اسے ابوالفتح چکی والے کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم حضرت شیخ عبداللطیف بن شیخ ابی نجات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اس دوران ایک شخص آیا جسے میں نے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر غائب ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سونے کو قرض خواہوں میں تقسیم فرما دو۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صراف قدر تھا، اور صراف قدر اللہ عز و جل کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اناج میں برکت۔ حضرت شیخ ابوالعباس احمد بن محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے میں رہتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بغداد میں قحط کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 24 مد گندم نکال کر انہیں دیے اور فرمایا کہ اسے ایک ظروف میں بند کر دو اور اس ظروف کے پہلو میں سوراخ کر کے اس میں سے نکال کر پیس لیا کرو۔ حضرت شیخ ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسا ہی کیا اور اس ظروف میں سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتے رہے۔ ایک روز میں نے اور میری بیوی نے اس ظروف کو کھول کر دیکھا تو اس میں 24 مد گندم ہی موجود تھی، جتنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اس واقعے کے 7 روز بعد وہ گندم ختم ہو گئی۔ میں نے اس کا ذکر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ کھولتے تو تم ساری زندگی اس میں سے کھاتے رہتے۔ سبحان اللہ! یہ ہیں حضور سیدنا غوث اعظم، جو دیکھیں گندم کو ہاتھ لگایا اور اس صندوق میں بند کر دی تو وہ اگر ساری عمر وہ کھاتے رہتے تو ان کا اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ جب تک اس چیز کو دیکھ نہ لیں ہمارا تجسس ختم نہیں ہوتا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔